حضرت ایک سوال درپیش ہے۔ ہمارے شافعی مسلک میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان پکارنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شافعی مسلک میں منع ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی، ہمارے شافعی مذہب کے اصول و قواعد کے مطابق بھی دفن کے بعد جو قبر پر اذان دینے کا رواج ہے ہمارے علاقوں میں اہل سنت کے درمیان، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ جائز ہے، اور بلکہ اس پر عام ذکر کے تحت چونکہ یہ اذان آتی ہے اس لیے ثواب بھی ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح المہذب میں فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے اصحاب شافعیہ کے نزدیک بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اذان بھی چونکہ اللہ کا ذکر ہے تو اس جزئیے کے عموم کے تحت اذان بھی آ جاتی ہے۔ اذان بھی دفن کے بعد قبر پر دے سکتے ہیں ذکر کی نیت سے، شیطان کو بھگانے کی نیت سے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شیطان کے شر کا خوف ہو تو اذان پکارو، اور جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت امام حکیم ترمذی نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں کہ شیطان بھی آتا ہے، اور جب فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربو کا تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ شیطان بھاگ جائے، شیطان قریب نہ آئے، تاکہ مردے کے سوال میں جو ہے وہ وسوسے نہ ڈالے۔ تو اس لیے اذان پکاری جاتی ہے، اور یہ دفن کے بعد ہے۔ تو چونکہ ہمارے علماء شافعیہ کا اتفاق ہے کہ دفن کے بعد قبر پر ذکر، دعا، تلاوت وغیرہ سب کچھ کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، تو اذان دینا بھی اس عموم کے تحت مستحب ہے۔ باقی کچھ لوگوں کو بعض عبارتوں سے یہ شبہ ہوا کہ قبر پر اذان دینا مستحب نہیں ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کن اوقات میں اذان دینا مستحب ہے، کن اوقات میں اذان دینا سنت ہے، تو ان میں گناتے ہوئے ایک جگہ فرمایا وَعِنْدَ إِنزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ، اور میت کو قبر میں اتارنے کے وقت اذان پکارنا یہ سنت ہے۔ یہ ایک قول ہے اصحاب شافعیہ میں سے بعض کا، لیکن آگے فرماتے ہیں، یہ میں تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج کی جلد اول کی عبارت بتا رہا ہوں۔ امام ابن حجر مکی نے فرمایا وَعِنْدَ إِنزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ، اور میت کو اس کی قبر میں اتارتے وقت اذان پکارنا سنت ہے۔ وَلَٰكِن رَدَدتُّهُ فِي شَرْحِ الْأُبَابِ، لیکن میں نے شرح اباب جو ان کی کتاب ہے اس میں نے اس کا رد کیا، یعنی یہ سنت نہیں ہے۔ وَعِنْدَ إِنزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَىٰ أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا، اور جن علماء نے یہ کہا کہ یہ سنت ہے قبر میں اتارتے وقت اذان دینا، انہوں نے دنیا میں جب پہلی مرتبہ آیا تو اس وقت اذان پکارنا سنت ہے، سب سے پہلا کلام اس کے کان میں اذان جائے، تو اس پر انہوں نے قیاس کیا کہ مٹی ڈالنے سے پہلے سب سے آخری کلام جو ہے دنیا سے گویا کہ یہ جا رہا ہے تو سب سے آخری کلام بھی اذان ہو، لیکن یہ قیاس محال فارغ ہے۔ امام ابن حجر مکی نے فرمایا نہیں، دفن سے پہلے قبر میں اتارتے وقت اذان پکارنا سنت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ بعد دفن والی اذان مراد ہے یہاں، تو عبارت سمجھنے میں ان کی غلطی ہوئی، اس لیے انہوں نے یہاں سمجھ لیا۔ اچھا، دیوبندیوں نے بھی اس کو لے کر اعتراض کیا، چونکہ علامہ شامی نے بھی شافعیہ سے اس عبارت کو نقل کیا ہے فتاوی شامی میں کہ کن اوقات میں اذان پکارنا سنت ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَعِنْدَ إِنزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ، لیکن پھر امام ابن حجر مکی کے حوالے سے لکھا، لیکن امام ابن حجر مکی نے شرح اباب میں اس کا رد فرمایا ہے۔ تو دیوبندیوں نے اس پر سنیوں پر اعتراض کیا کہ دیکھو فتاوی شامی میں ہے کہ یہ اذان جو ہے قبر پر یہ سنت نہیں ہے۔ تو علماء حنفیہ نے اپنے طور پہ جواب دیا، ایک جواب تو یہ دیا کہ بھائی ہم حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، ان کے اصول الگ، ہمارے اصول الگ، اگر انہوں نے کہا کہ قبر پر اذان سنت نہیں ہے تو یہ ہمارے خلاف حجت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ سنت نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے، مستحب ہے، چونکہ حنفی مذہب میں سنت الگ ہے، مستحب الگ ہے، دونوں کی اصطلاح الگ ہے۔
تو انہوں نے اپنی اصطلاح کے مطابق جواب دیا، مگر پھر اس پر جو شافعی دیوبندی ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو یہ حنفیوں کے دو جواب ہے، اے سنی شافعیوں تم ہمارے خلاف ان دو جوابوں کو پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلا جواب ہے کہ امام ابن حجر مکی شافعی ہیں اور احناف کے خلاف ان کا قول حجت نہیں ہے، تو ہم تو شافعی ہیں۔ یہ جو کوکن کے جو دیوبندی ہیں جو اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، شافعیت کا لبادہ اوڑھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شافعی ہیں، ہمارے خلاف تو ہمارے اوپر تو یہ حجت ہے قول، ہم تو اس پر عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا جواب ہے کہ امام ابن حجر مکی نے کہا سنت نہیں ہے، اس کا مطلب مستحب ہے، تو اس کا جواب یہ شافعی کہلانے والے دیوبندی دیتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی شافعی تھے اور ان کی اصطلاح وہی تھی جو علماء شافعیہ کی اصطلاح ہے، اور علماء شافعیہ کی اصطلاح میں سنت، مستحب، مندوب، تطوع، مرغب یہ سارے الفاظ ایک معنی میں ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ تو اگر امام ابن حجر مکی نے کہا کہ سنت نہیں ہے یہ اذان، تو اس کا مطلب مستحب بھی نہیں ہے، اس کا مطلب مندوب بھی نہیں ہے، اس کا مطلب تطوع بھی نہیں ہے، اس کا مطلب مرغب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت ہونے کا انکار کیا، یہ اس بات کے خلاف نہیں کہ مستحب ہے، یہ احناف کے یہاں چل گیا کیونکہ ان کی اصطلاح میں فرق ہے، ہماری اصطلاح تو ایک ہے سنت مستحب، تو کہا سنت نہیں ہے اس کا مطلب مستحب بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے عمل کے خلاف ہے ہی نہیں، یہ دفن کے بعد قبر پر دی جانے والی اذان کے خلاف ہے ہی نہیں یہ عبارت امام ابن حجر مکی کی، کیونکہ امام ابن حجر مکی نے صاف لکھا عند انزال المیت لقبرہ قیاسا علی اول خروجہ للدنیا، کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ انسان آیا اس وقت اس کے کان میں اذان دینا سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو آخری کلام بھی اذان سنے، اس کا رد کیا ہے۔ عند انزال المیت لقبرہ اس میں لفظ ہے کہ قبر میں اتارتے وقت، اور ہم قبر میں اتارتے وقت کسی اذان دینے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم دفن کے بعد اذان پکارتے ہیں، چونکہ دفن کے بعد ہر طرح کا ذکر قبر پر جائز ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، استغفار ہو، ہر طرح کا ذکر جائز ہے۔ امام شافعی اور آپ کے سارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے، اور اذان بھی اسی عموم ذکر کے تحت آتی ہے، تو اذان پکارنا بھی باعث برکت و ثواب ہے، خاص کر جبکہ اس کی ایک غرض صحیح ہے۔ اذان کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اور جب سوال جواب ہوتے ہیں تو وہاں شیطان آتا ہے مردے کو وسوسے ڈالنے کے لیے، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے مردے کے لیے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ وہ شیطان کے شر سے بچ جائے، تو اسی لیے علماء کرام نے جو ہے وہ اذان پکارنا شروع کیا، اور اذان ایک ذکر ہے، اور یہ عام ذکر جو مستحب ہے اس کے تحت آتا ہے، لہٰذا یہ بھی مستحب ہے۔ تو ہمارے شافعی مذہب میں بھی یہ جو رواج ہے ہمارے اہل سنت میں کہ دفن کے بعد قبر پر اذان پکاری جاتی ہے، یہ بالکل جائز ہے، باعث برکت اور ثواب ہے، اور الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔